بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی معیشت پر بات ہو رہی ہے۔ ایک نشست میں ہم نے اسلامی معیشت کے کچھ رہنما اصول بیان کیے۔ آج ہم فوکس کریں گے پاکستان کی معیشت پر۔ گزشتہ 7 دہائیوں میں جو پاکستان کی معیشت ہے، اس نے مختلف ہچکولے لیے ہیں اور اس نے عروج اور زوال کی مختلف کیفیات کو دیکھا ہے۔ اگر ہم نٹ شیل میں بیان کریں، پوائنٹس میں بیان کریں، نکات میں بیان کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت کو 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور جب تک ان کا تدارک اور مداوع نہیں کیا جاتا، ان کا کوئی دوا دارو نہیں کیا جاتا، ان کا علاج نہیں کیا جاتا، پاکستان کی معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے گی۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ایسی معاشی ٹیم کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو اس بھنور سے نکال سکے، اور وہ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہو، پاکستان کے ساتھ مخلص ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہو کہ وہ موجودہ چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکے اور پاکستان کی کشتی کو اس بھنور سے نکال سکے۔ سب سے پہلی پاکستان کی معیشت کو لاحق بیماری تو پاکستان کا سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان نے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ایسا کم ہی دور دیکھا ہے جب اس میں سیاسی استحکام آیا ہو اور سیاسی طور پر یہ سموتھ سیلنگ کی طرف گیا ہو اور اس کی کشتی ہموار سمندر میں وہ تیرتی رہی ہو۔ ہمیشہ ہر دوسرے تیسرے سال بعد پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام آ جاتا ہے، اور پاکستان کی یہ جو حالات ہیں ان میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہوتا ہے، پاکستان کی تجارت پہ ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے اس پر ہوتا ہے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج پر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کی جو 70 سالہ اور 75 سالہ تاریخ ہے، اس میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ناقص پالیسی سازی ہے۔ پالیسی سازی کا کوئی یہاں پر میکانزم نہیں ہے۔ پاکستان کی پالیسی ساز ادارے وہ ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کرتے، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے معاشی طور پر، یا بھی کوئی اور پالیسی، چاہے فارن پالیسی ہو، چاہے وہ داخلی پالیسیاں ہوں، تو پالیسی سازی کے لیے کوئی پراپر فورم نہیں ہے، اور پالیسی سازی بنیادی طور پر بیوروکریسی کے ذریعے یہ پالیسی سازی کی جاتی ہے، اور وہ بھی کاپی پیسٹ کر کے اور ادھر ادھر کی چیزوں کو جمع کر کے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا اکٹھا کر کے اور مختلف ملکوں کے مختلف تجربات کو اٹھا کر ان کا انالیسس کیے بغیر وہ مختلف چیزیں جوڑ کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمرانوں میں استعداد نہیں ہوتی کہ وہ گہرائی تک اتر کر کسی پالیسی کو دیکھ سکیں، وہ انہی پالیسیز کو ٹو کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کوئی ریزلٹ اورینٹڈ پالیسیز نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک تو ناقص پالیسی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پالیسی جیسی بھی ہو، اس کے لیے ایک ٹائم ڈیوریشن چاہیے، اس کو ایک وقت چاہیے اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن پالیسیوں کا عدم تسلسل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت آتی ہے، کچھ اس کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، 3-4 سال بعد کچھ اور آ جاتے ہیں لوگ، ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، پچھلے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے، اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر عدم استحکام کا یعنی شکار ہے۔ تیسری چیز جو پاکستانی معیشت کو لاحق ہے وہ ہے ناقص کارکردگی، انتظامی کارکردگی، جسے آپ بیڈ گورننس کہہ سکتے ہیں۔ گڈ گورننس یہ دنیا کا ایک معروف اصول ہے، اور اس کے 3-4 پیرامیٹرز ہیں۔ مثلا رول آف لا ہونا چاہیے، مثلا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، مثلا مینجمنٹ آف ریسورسز ہونی چاہیے، مثلا پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ ان تینوں چاروں پیرامیٹرز کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور قانون کی دھجیاں بکھرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح مس مینجمنٹ آف ریسورسز ہے، پاکستان کے وسائل کو بری طرح وہ استعمال کیا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی والی وارث ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شفافیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈیسیجن میکنگ میں شفافیت نہیں ہے، امپلیمنٹیشن میں شفافیت نہیں ہے، اور اسی طرح احساس شرکت بھی نہیں ہے، پارٹیسپیشن بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں کیا ہے، اور انہیں کیا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ لہذا جو ہماری بیڈ گورننس ہے، یہ بھی ہماری معاشی خستہ حالی اور بدحالی کی ایک ذمہ دار ہے۔ چوتھی چیز جو ہماری معیشت کو لاحق ہے وہ ہمارا فرسودہ ٹیکس سسٹم ہے۔
ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے. آپ صابن خریدیں تو آپ کو ٹیکس دینا ہے، آپ سرف کی پڑیاں خریدیں آپ کو ٹیکس دینا ہے، آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں آپ کو ٹیکس دینا ہے، آپ چائے کی پیالی پئیں آپ کو ٹیکس دینا ہے. لیکن ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم یعنی آپ کی جاگیرداروں پر، سرمایہ داروں پر، فیکٹری مالکان پر، ویلتھ پر، انکم پر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ کم ہے، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام کنزیومر اور عام آدمی جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستا ہے وہ بھی ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہے. اور جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ بعض اوقات ٹیکس سے ایویٹ کرتی ہیں اور ٹیکس کو یعنی ٹیکس سے جان چھڑا لیتی ہیں اور ٹیکس نہیں دیتی. تو ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ فرسودہ ہے، اور یہ بھی ہماری اکانومی کے راستے میں ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ زکوٰۃ دیں تو وہ زکوٰۃ خوشی سے دیتے ہیں. اور اگر آپ اپنے ملک کے اندر فلنتھراپی کو دیکھیں اور اس ملک کے اندر جو خیراتی ادارے ہیں ان کو دیکھیں، ان کا بجٹ دیکھیں، تو ایک اندازے کے مطابق 1000 ارب روپیہ وہ اس مد میں خرچ ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ وہی لوگ جو ہے وہ ٹیکس سے جان چھڑاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد کا بھی فقدان ہے، اور اس بات کا بھی فقدان ہے کہ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہوگا. پانچویں بیماری جو ہماری معیشت کو لاحق ہے اور جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے وہ ہے کرپشن. اور بین الاقوامی ادارے بھی اس بات کو رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ان چند کرپٹ ممالک میں ہے جہاں بیوروکریسی بھی کرپٹ ہے، جہاں پر جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے، اور لوگوں کو اس کرپشن سے ان کے لیے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوتا. اور ڈے ٹو ڈے چیزوں کو بھی آگے بڑھانے کے لیے انہیں فائل کے اندر کچھ رقم رکھنی پڑتی ہے، فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا کام آگے بڑھتا ہے. تو کرپشن کے جو ناصور ہے یہ کسی ایک ادارے میں نہیں ہے، یہ ہر ادارے میں موجود ہے، یہ ہر سسٹم میں موجود ہے، بلکہ سسٹم کا حصہ بن گیا ہے، اور اسے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ہماری پولیس، ہمارا محکمہ مال، ہماری عدلیہ، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا جو صحت کے نظام ہے، ہر جگہ یہ کرپشن موجود ہے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا جو اہلکار ہے اور ایک کلاس 4 کا ملازم ہے، اس سے لے کر اور بڑے سے بڑا اہلکار اور کسی محکمے کا سربراہ، سب کے سب بعض اوقات کرپٹ ہوتے ہیں، اور ان کی منتھلیاں مقرر ہوتی ہیں، ان کو ان کا حصہ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا ناصور ہے جو ہماری معیشت کو کھا رہا ہے. چھٹی بات جو ہماری معیشت کو لاحق بیماری ہے وہ یہ ہے کہ زراعت کے حوالے سے اور آبپاشی کے حوالے سے اور ایگریکلچر کے حوالے سے ہم مکمل غافل ہیں. اگرچہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہماری جو لیبر فورس ہے اس کی 65% یعنی 65% وہ زراعت سے وابستہ تھی، اور ہماری 75% آبادی وہ دیہی آبادی تھی، اور ان کا بنیاد اور ان کا گزر بسر وہ جو ہے وہ ایگریکلچر پر ہو رہا تھا. لیکن ہم نے مسلسل اس سے غفلت برتی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو فوڈ باسکٹ تھا پورے وسط ایشیا کے لیے اور جنوبی ایشیا کے لیے. لیکن آج ہم اپنی خوراک کو ترستے ہیں، اپنی گندم کو ترستے ہیں، اور ہمیں اپنی سبزیوں کے لیے اور اپنی دال اور ساگ اور پیاز کے لیے اپنے پڑوسیوں کا محتاج ہونا پڑتا. ساتویں بیماری جو ہمارے معیشت کو لگی ہوئی ہے وہ ہے توانائی کا بحران. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بے شمار آبی ذخائر موجود ہیں، اور پاکستان کا جو پن بجلی کا پوٹینشل ہے وہ لاکھوں میگا واٹ کا ہے. لیکن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان کے اندر ہم اندھیروں کا راج ہے، اور اگر جو بجلی بن بھی رہی ہے تو بہت مہنگی ہے، اور وہ لوگوں کے استطاعت سے آگے ہے. اور اس کے اوپر سے آئی پی پیز کے جو مافیا مسلط ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر توانائی کا بحران آ گیا ہے، اور مہنگی بجلی آ گئی ہے، اور اسی طرح گیس کا بحران ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں. تو یہ ہماری معیشت کو لاحق وہ مرض ہے کہ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا یہاں کارخانے نہیں چلیں گے، یہاں پر انڈسٹری نہیں بنے گی، یہاں پر آپ سستی پروڈکشن نہیں کر سکتے، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی چیزوں کی قیمتوں میں استحکام نہیں لا سکتے. آٹھویں بیماری جو ہمیں لگی ہوئی ہے وہ ہماری کمزور صنعت ہے. صنعت پر پاکستان میں کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور صنعت کے لیے پاکستان کی کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے اندر دنیا کی یعنی متحدہ پاکستان، اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان تھا، تو جوٹ جو پٹسن ہے پوری دنیا کی پٹسن کا 75% وہ پاکستان میں پیدا ہوتا تھا، لیکن پاکستان میں ایک بھی پٹسن کا کارخانہ نہیں تھا. پھر اس کی طرف کچھ 50 کی دہائی میں
وہ پیش رفت ہوئی 50 کی دہائی اور 60 کی دہائی میں پاکستان کے اندر ایک صنعتی ترقی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ریورس گیئر لگ گیا اور جو پاکستان کے بڑے بڑے صنعت کار ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر اور اپنے سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے پر مجبور ہوئے، اور آج بھی ہم ایک کمزور صنعتی یونٹس ہمارے پاس ہیں، یا سک یونٹس ہیں، یا بیمار یونٹس ہیں، اور ہم اپنی صنعت کو مضبوط نہیں کر سکے، اور بغیر صنعتی ترقی کے کوئی معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نویں بیماری جو ہماری معیشت کو ہے وہ تجارت اور برآمدات اور درآمدات اور تجارتی خسارہ۔ ہماری کامرس پر، ہماری تجارت پر، ہماری امپورٹس پر، ایکسپورٹس پر ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جب آتے ہیں تو کچھ ایکسپورٹس کھول دیتے ہیں، کبھی امپورٹس کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ویژن، اس کے لیے کوئی پالیسی، اس کے لیے کوئی پاکستان سے مخلص ہو کر کوئی کام وہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا۔ پاکستان کو ایک تجارتی منڈی بنایا جا سکتا ہے اس پورے علاقے کے لیے، اور خاص طور پر وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے، لیکن پاکستان کے اس پوٹینشیل کو، اس جیو پولیٹیکل پوٹینشیل کو ہم نے استعمال نہیں کیا، اور پاکستان کی تجارت، پاکستان کی درآمدات اور برآمدات میں ہم نے کوئی اس کے لیے پالیسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور 10ویں چیز اور آخری چیز جو پاکستان کی معیشت کو لاحق ہے وہ ہے ناخواندگی اور یہاں کی لیبر فورس کی عدم اہلیت۔ پاکستان کے اندر جہالت کا راج ہے، 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں۔ جو ہماری لیبر فورس ہے وہ سکلڈ لیبر فورس نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بے روزگاری ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک معاشی عدم مساوات بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان کی معیشت کو ٹھیک طریقے پہ مینیج کرنا ہے تو ان 10 کے 10 عوامل کو دیکھنا ہوگا، ان کے لیے ایک پالیسی بنانی ہوگی، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اکٹھا کرنا ہوگا، اس ملک کے لیے ایک معاشی چارٹر دینا ہوگا۔ ایک معاشی چارٹر دیے بغیر جس پر تمام پولیٹیکل فورسز کنسنسس کریں اور اگلے 10 سال اور 20 سال کا ایک پلان بنائیں، پاکستان کو اس بھنور سے نہیں نکالا جا سکتا۔